باری میری حاضری اپنے عظیم دربار کو بولو منظور فرمائے۔ ٹائم مختصر ہے، استاذی مکرم صاحبزادہ مولانا محمد فہیم چشتی صاحب وہ بھی پہنچ چکے ہیں، اور برادر اکبر قاری محمد افتخار چشتی صاحب وہ بھی پہنچ چکے ہیں، ثنا خان بھی آون والے ہیں۔ اللہ سارے دی حاضری اپنے عظیم دربار کو بولو منظور فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں کے اج دی ایسی بابرکت رات کہ جس رات کو امامہ کو نبی مل گیا، امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور دی آمد تو پہلے جنہیں ظلم اس کائنات تے ہیں کہ بچیاں کو زندہ دفن کیتا ویندا ہا، بڑھڑے پیو ماں کو منڈیاں دے وچ بولی تے لایا ویندا ہا کہ ساری جان چھوڑن گھروں نکلن، لیکن اسلام نے، کیونکہ اسلام ایسا انیٹڈ دین ہے، اسلام نے سب کو آ کے سارے رستے سکھا چھوڑے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام فرمانے ہیں کہ اسلام یعنی باقی بندہ جتنے مذاہب دیکھے نہ مذاہب اپنے قوم دے وچ اپنے مذہب دے وچ راون والے لوگوں کو جاتے صرف عبادت سکھائیے، جویں عیسائی لوگ اس قوم دی اس دنیا تے موجود ہیں، جاتے انہاں مذہب نے انہاں اپنے لوگوں کو صرف اخلاقی رہنمائی سکھائیے، جویں یہود و نصارہ اس قوم اس دنیا تے آباد ہیں، لیکن ایک اسلام ایسا دین ہے کہ جائے ماں دی گود تو یعنی پنگوڑے تو گن کے تے قبر دیاں مٹیاں تک اسلام نے چلن کی راہاں سکھا چھوڑیاں۔ باقی حضور فرمانے کہ اسلام نے تو آپ کو ایک ذہن بھی سمجھا چھوڑے، جو اگر ذہن دے وچ سوچ رکھنی ہے تو کیسی سوچ رکھنی ہے، کہندے بارے برا نہیں سوچنا۔ حضور دے غلام آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربی نوجوان ہے کلمہ پڑھنے، حضور کوئی پہاڑ تے ڈٹھا نے، حضور سفر روپے کریں دن بکریاں ودا چریندا ہے، دل وچ خیال ہے لوگ اسے کو نبی آدن دے سونا اتنا ہے کہیں جھوٹا نبی نہیں تھی سکدا، بکریاں اٹھائیں چھوڑ دیتیاں سی دربار مصطفیٰ آج حاضر تھی ہے، عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی زیادہ لمبی طویل گفتگو نہیں، میں کو اپنا کلمہ پڑھا چھوڑو۔ حضور نے کلمہ پڑھائے بعد کچھ دیر خاموش رہے، بعد عرض کردہ یا رسول اللہ مسلمان تو تھی کہ کیڑی اچھی اعمال کراں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما چھوڑے اور میں کو خدا جنت عطا فرما چھوڑے۔ حضور نے بہت مختصر یہ گلاں دسیاں کہ نماز پڑھ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے مومناں تے 5 وقت نماز دے مقرر فرما چھوڑے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور باقی حضور نے اس کو زکات دا مسئلہ دسا، کیونکہ وہ بھیڑ تے بکریاں رکھن والا ہا، زکات دا مسئلہ دسا، اپنے قریبیاں تے رشتہ داراں دے ہمسایاں دے حقوق دسے، ول خاموش تھی گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسو نمازاں کتنیاں دسیاں وے؟ حضور فرماندے نمازاں 5 ہیں، دوارے تو فرض ہیں، پڑھنیاں ایک دیہاڑی 5 نمازاں۔ عرض کرتا یا رسول اللہ 5 تو میں کدی نہ پڑھ سکدا، اگر مال دی کرے سا تو 5 نمازاں نہیں تھیندیاں، جو نمازاں پڑھنا تو مال دی کون کرے سی؟ حضور مسکرا کے فرماندے نے غلام تو دسا کتنیاں پڑھنا چاہندا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ میں ایک فجر دی پڑھ سا تے ایک مغرب دی نماز پڑھ سا، کلمہ بھی ہن پڑھی بیٹھے تازہ تازہ تے اختیارات مصطفیٰ بھی دیکھو، اور غلام دی عقیدت بھی کیسی دیکھو، حالے کائی عمل نہیں کیتے، نمازاں پڑھیاں نہیں پہلے مقیدہ بیٹھا ہے۔ عرض کرتے کلمہ یا رسول اللہ پڑھ کیتا میں ایک فجر دی نماز پڑھ سا ایک مغرب دی، باقی میں تو نمازاں نہیں پڑھیاں رہندیاں۔ حضور مسکرا کے کیا فرمایا لاکا والا غیری کا، اے محبوب اے امن والا غلام، کہ تیرے واسطے 2 نمازاں دا حکم ہے، پڑھ سے 2 والا 5 دا ثواب عطا فرمائے۔ لاکا والا غیری کا، باقی غلام جو بیٹھے نے کھڑے تھی کہ اعتراض نہ کریں کہ یا رسول اللہ سارے واسطے تساں 2 مقرر فرما چھوڑو، نہیں اے امن والے غلام دی عقیدت ایسی ہا۔ بعد چرچ کرتے یا رسول اللہ میں 2 پڑھا ان اعمال کرا، اپنے مال دی زکات دیواں، اللہ کیا میرے گناہوں کو معاف فرما چھوڑے سی؟ حضور فرمانے تیرے کلمہ نہیں مکاشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ایک کلمے دے لفظ نہ مکے اے غلام اللہ تیرے گناہوں کو پہلے معاف فرما چھوڑا ہے۔ یعنی کفر دے عالم دے وچ انسان کو جتنے گناہ تھی گئے، اسلام ایک ایسا سچا مذہب اسلام ہے کہ جنا اسلام دے دامن دے وچ بندہ آ گئی ہے، جنا کلمہ پڑھ گیا سی اللہ اس دے سارے گناہوں کو معاف فرما چھوڑیندا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں کچھ غلام ایسے ہیں کیونکہ ایسا میلاد منائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے کچھ بندے ایسے ہیں جنہاں تے ظلم تھی گئے، جنہاں دھرتی بے رحم تے خدا کو رحم آیا بلکہ دیا، جنہاں ماما کو بیچا ویندا ہا، زندہ بچیاں کو دفن کیتا ویندا ہا، اللہ کو بڑی مدت تو بعد رحم آیا، ویران بستی آبادی تے رحم آیا اس پوری کائنات تے۔ 12 ربیع الاول ہا، سوموار دنی ہا، 571 عیسوی ہا، اور جناب حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے تو بعد 6000 سال بعد کا زمانہ ہا، اور کیا ٹائم ہا؟ صبح 7 دا ٹائم ہا، 8 دی پہلی ہا، 22 اپریل ہا،
4:23 اے میں سیرہ طیبہ سیرہ حلبیہ دی 175-97 صفحہ تو میں گل کریں دا بیٹا کوئی میں نہ کہ حافظ سے بابو پڑھ دے ویندے سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 195-197 سیرت حلبیہ کہ وقت کیڑا ہا حضور علیہ السلام ہے جیڑ دی پہلی 22 اپریل ہا صبح صادق دا ٹائم ہا 4:23 ہن عبداللہ دا بیڑا ہا آمنہ دی گود ہا مصطفیٰ دی جلوہ کری ہا حضور اس کائنات پہ تشریف گھنا ہے ہر طرف شور کیسا اٹھا کہ جڑیاں پہلیاں آوازاں ہن کہ ساری زندگی بگڑیا دھاگا ہے یہ حضور دی آمد تو پہلے لوگ آدھے کھڑے جس دا شاکر شجاع آبادی نے تخیل پیش کیتا ہے کہ ساری زندگی بگڑیا دھاگا ہے ایک اتڑتا وڑتا کوئی نہیں سارے بکھرے سارے موتی ہیں یہ کو جھٹتا چڑتا کوئی نہیں اور چپ کر شاکر رومن دی تیری دھاڑ کو سنتا کوئی نہیں پہلے تو دھاڑ کو سننے والا کوئی نہیں لیکن جنہ محمد مصطفیٰ اس کائنات تے آئے اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی جنہ بچیاں کو زندہ دفن کیتا ویندہ ہاں حضور دی آمد نال حضور آئے تو حضور نے کیا فرمایا پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر 3 بچیاں دا ذکر آندا ہے بات ہے کہ ایک بچی دا ذکر آندا ہے حضور نے فرماتے ہیں کہ جس بندے کو جس میرے غلام کو اللہ ایک بچی بھی عطا فرمائی ہے وہ اپنے معاشرے دے وچ شریعت مطابق اس دی پرورش کیتی ہے شریعت مصطفیٰ دے مطابق حضور فرماتے ہیں ساری شریعت مطابق وہ بچی دا نکاح کر دیتا ہے شوہر دے گھر بعد ہی پہنچ دی اللہ والدین دے گناہاں کو پہلے معاف فرماتے ہیں یہ بچی کو ایسی شان ملی وہ ماما جنہاں کو منڈیاں تے بیچا ویندا ہا حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات اے غلامو جنت والی ماما دے قدماں تلے ہے میں نو تک ہے ڈھائی میگری وچ کرمانی حضور فرماتے ہیں جو جنت والی ماما دے قدماں تلے ہے والی جنت میٹ گیٹ تورا باب ہے جنہاں بڈھڑے اماں تے باب کو راضی کر کے آسو اللہ تورے سارے گناہاں کو معاف فرما کے خدا جنت عطا فرما چھوڑی سی اے زندگی دے وچ کیسے ماحول ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندگی دے وچ کئی معاملات ہیں کہ انسان انہاں معاملات کو دیکھ کے اپنے آپ کو بہرا ویندا ہے لیکن یعنی اسلام نے سب کچھ سکھا چھوڑے اسلام نے سب کو راہ سکھا چھوڑی کہ نہ راہ تے چل سو تے کرے نہ راہ تو گمراہ نہیں بھی دے سکدے اگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں کیونکہ آج میلاد مصطفیٰ دی نسبت کے حضور اس کائنات تے آئے کہ اساں ہر وہ چیز دے نال محبت کرنی ہے جس چیز دے نال محبت محمد مصطفیٰ کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب تساں اپنے غلاموں کو فرما چھوڑو کہ اگر میں خدا دے نال محبت کرنا چاہنے فاتبعونی تواڈی اتباع کریں اللہ انہاں لوگاں کو اپنا محبوب بنا گن سی یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ انہاں دے گناہاں کو بھی معاف فرما چھوڑے سی اور اللہ انہاں کو جنت بھی عطا فرما چھوڑے سی آخری گل کہ حضور دا دربار مصطفیٰ مسجد نبوی ہے کچھ غلام ایسے دور دی کریاں تے وستیاں دے وچوں آندے نماز عشاء تے پہنچ دین تے فجر گھر نہیں پہنچ سکدے تے نماز ظہر دی نیت دے نال گھروں نکل دین تے ظہر دی جماعت پہلے تھی ویندی ہے تے کچھ غلام ایسے صرف جمعہ مسجد نبوی دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے آ کے ادا کریندے لیکن کچھ غلام 60 غلام حضرت عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری دے اندر علامہ بدر الدین ہے لکھ دین کہ 60 غلام ایک جمعہ پڑھانے جمعے تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار وچ پے گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہفتہ ہی میں گزر گیا ہے کہ اساں جماعت دی نیت دے نال گھروں آندے ہیں سفر زیادہ ہے پہاڑیاں دا سفر کریندے جنہ مسجد نبوی پہنچدے ہیں نمازاں پہلے تھی ویندیاں سارا خیال جیڑا ہوندا کہ اساں نماز اپنے محمد مصطفیٰ پیارے نبی دے پیچھے ادا کرنی ہے حضور فرماندے نے غلامو اے دسا ہن تساں کیا کرنا چاہندے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دفعہ تساں ساری بستی دی تشریف تک نہ آؤ حضور چلتے چلتے جمعہ پڑھا کے عصر تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستی پہنچے ایک غلام دے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مغرب وہ 60 غلام بھی نال حضور نے با جماعت ادا کرائی ہے جنہ نماز مغرب پڑھی گئی ہے ہن یہ غلام عرض کرتے ہیں 59 غلام باقی بچ گئے ایک دے گھر نماز مغرب پڑھی گئی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عشاء دا ٹائم دور ہے تساں بھی واپس وننا ہے ہن ان کرو کہ سارے گھراں دے وچ آ کے 2 رکعت نماز نفل تے پڑھا دیو غلاماں سارے دے گھر جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز نفل پڑھ چھوڑی ایک پاک ستھری صاف جگہ تے وال جنا آخری غلام دے گھر پہنچے تو سارے غلام پہلے نال ودن
حضور نے آخری غلام دے گھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیاں حضور نے فرمایا کہ غلاموں وجہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک تا نماز اسا ادا کی تھی یا مغرب عشاء دا ٹائم بھی حالے نہیں تھیا لیکن یہ دسو کہ ہر غلام اپنی خواہشات اپنی نظر عقیدت دے نال ہر غلام دا سوال ذہن دے کی ہوا کہ سارے گھر دے وچ آ کے حضور 2 نفلی تا پڑھ ونجن ہن اگے غلاماں بیک پاک زبان حال دے نال جواب کیڑا دیتا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ پیچھے نمازیں ادا کرن مسجد نبوی تے نہیں پہنچ سکدے لیکن اس اپنے گھر دے وچ نماز اتھائی پڑھوں جتا محمد مصطفیٰ نفلی ادا کیتی ہیں جہاں تیرا نقشے پا پایا وہیں ہم نے کعبہ بنا ڈالا سونیا سالیاں نمازاں اڑائی حسین جدے روح مصطفیٰ ہو سی جنا ایسی عقیدت حضور علیہ السلام نے پیارے صحابہ دی آئی اللہ نے تو انہوں کو براء الورا مقام عطا فرمایا ہے اگے حضور کیا عائشہ دی نماز وال غلام دے گھر پڑھا کے جنا واپس لوٹے اگلے جمعۃ المبارک دے دیہاڑے حضور علیہ السلام کو وال ہوئے 60 غلام دربار دے حاضر تھائے حضور نے فرمایا غلام ہن ایک ہفتہ دا ایک ڈیٹیل تھی گئی ہے لیٹ تھی گئے نیوے پہنچے لیکن یہ دسو کیا تساں اسے جائیں تے نمازاں پڑھیاں ہن جتا میں نماز پڑھایا میں نماز نفل یا نماز مغرب یا عشاء حضور دے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پڑھتے تو رہے ہیں لیکن خیال تمہاری ذات کی طرف رہی ہے لوگ آتے ہیں نا حضور دا خیال نماز دی جاوے نماز ٹوٹ ویندی ہے یہ 60 غلام بیک پاک زبان حال دے نال کیا جواب دیتا ہے یا رسول اللہ کیا نمازاں ساریاں قبول تھی ویسے حضور مسکرا کے مسجد نبوی دے باقی غلاموں کو عرض کرے دیں کیا فرمائے دیں حضور فرمایا کہ اے غلاموں تساں میرے پیچھے پڑھتے رہے تمہارا صرف خیال میری نظرہ تاکہ کہ حضور سارے سامنے ہیں ایک اتو اتنا دور مسجد نبوی خیال گینا ہے کہ ہن حضور دی نماز دا ٹائم ہے ہن حضور رکوع کرے کریں دے پے حسین ہن حضور دے رکوع دا ٹائم ہے ہن سجود دا ٹائم ہے انہاں دا خیال محمد مصطفیٰ دی ذات دی طرف رہ گیا ہے کہ اساں ساری نمازاں ادا کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک جمعۃ المبارک حضور علیہ السلام نے پیچھے آ کے ادا کرتے ہیں لیکن یا رسول اللہ کیونکہ یہ آیت پہ دسیندی ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء حالن ولی جنہ کا قبلہ ترضاہا کہ اے محبوب جنہ تہاڈا چہرہ آسماناں دی طرفوں پیا اٹھ دے اساں تہاڈا قبلہ بھی بدل دے سو جدے تساں آپ آکھو قبلہ ترضاہا ایتے نکرا معین واقع ہے کہ عبادت سادی ہو سی مرکز اور مقام دا منتخب کرنا ایک محمد مصطفیٰ دا ہو سی انہاں غلاماں دیاں سوچاں کو کیا لکھاں سلام ہیں پڑھتے گھر نمازاں کھڑے ہیں لیکن نماز اٹھائیں پہ پڑھتے ہیں جتا محمد مصطفیٰ نے نماز ادا کی تھی جہاں تیرا نقشے پا پایا وہیں ہم نے کعبہ بنا ڈالا سارا کعبہ اٹھائیں ہو سی جتا محمد مصطفیٰ دے قدم پچھلے سوال مہینہ کوئی سوال اٹھا رہی ہے حج دے موقع دے کہ حج مہنگا تھی کہ مسلمان کے کریں حج دے نہیں مانگ سکتے گھر رہ کے بندے دے پوتر بڑھ وجیں نمازاں پڑھیں روزے رکھیں زکات دیویں اپنے قریبیاں دے رشتہ داراں دی حقوق ہمسایاں دے حقوق پورے کریں تدا خدا دی رحمتاں بھی وسسن اللہ ساری خالی جھولیاں اپنی رحمت دے نال منوری فرمائے سی دور نہیں وج سکدے اللہ نے سارا گھر دے وچ حج فرمایا ہے سارا حج سارے گھر دے وچ سارے والدین زندہ ہیں الجنت تحت اقدام الامہات جنہ ماں باپ کو آمن حضور دے صدقے دے نال عزت ملی ہے اساں وہ عزت سمجھو پوری زندگی پیو ماں ناراض ہوئے محفل میلاد مصطفیٰ باون دا فائدہ ہی کونی تے نامن دا فائدہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو عشاء دی نماز قضا ترک کر کے حضور دے میلادی بیٹھے فائدہ نہیں کیونکہ الصلاۃ و عماد الدین قرۃ عینی فی الصلاۃ اکھاں دی ٹھنڈک محمد مصطفیٰ دی نماز ہے سدا اسادے اپنے کردار پاک اور صاف سی سے نبی بندہ برا نہ نظر سی لوگاں دی سوچن کہ میں حافظ قرآن اچھا باقی میں تو کم ہے نہیں ایمان والے دا درجہ ہے کہ سارے تو اپنے آپ کو افضل سمجھے سی جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا جدا اساں اپنے عیب دیکھ سو وال ہر دسن والا بندہ سب اللہ دا ولی دس سی اللہ تواڈی اور میری حاضری اپنے عظیم دربار قبول اور منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ